نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک مرتبہ بابا نے بلند دوشن کو نظرانہ ہونے کی بات قابل صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضرت پیر سید محمد ظاہر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکات نظالیہ، واجب الاحترام علماء اکرام، مشائخ اعظام، معزز حاضرین، پیارے دوستوں اور بھائیوں، آپ کی اس بستی میں، اس علاقے میں اور حضرت صاحب عرف فخر المشائخ فخر السادات حضرت پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ عرس مبارک کی اس نورانی مقدس محفل میں حاضری کی اس سیاحکار ذلیل حقیر کو پہلی سعادت نصیب ہوئی. حضرت زیب سجادہ پیر سید ظاہر حسین شاہ صاحب گیلانی نے جس والہانہ انداز میں، جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت اور جس خلوص کے ساتھ اس سیاحکار کا استقبال کیا، میں اس قابل نہیں ہوں. بے شک میرا حوالہ تو بہت بڑا ہے اور میں اس پہ جتنا فخر کروں وہ کم ہے، لیکن مجھے تو اس ہستی سے وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے، جو ذرے کو آفتاب سے ہوتی ہے. عزیزان گرامی، حضور غزالی رحمت ذات بے شک رب کائنات کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. وہ آیت من آیات اللہ تھے، وہ عطیت من عطاء اللہ تھے، وہ سر من اسرار اللہ تھے. ان کی عظمتیں ان کے ساتھ ہیں اور میری کوتاہیاں میرے ساتھ ہیں. لیکن اسی نسبت کے حوالے سے لوگ مجھ سے حقار کو بلا لیتے ہیں. میں نہ واعظ ہوں، نہ مقرر ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ عالم ہوں، بے علم اور بے عمل انسان ہوں. محبت والے بلا لیتے ہیں اور چند باتیں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہہ دیا کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو چونکہ میری کچھ جماعتی ذمہ داریاں ہیں اور اس دور کے اندر ایسا نازک وقت آ گیا ہے ہم سنیوں پر کہ ہمارا وجود جو ہے وہ شدید ترین خطرے میں پڑ گیا. مسلک کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے میرے دوستوں ہم انتہائی کمزوریوں میں چلے گئے. اب ضرورت ہے
کہ مسلک کی غیرت لوگوں میں اجاگر کی جائے. اور یہ آستانے اسی لیے ہیں. ان آستانوں کی پہلی بات عقیدے اور مسلک کا تحفظ ہے. تو میرے دوستو، آپ کسی سیاسی جماعت سے ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، سیاسی بات نہیں کرتا ہوں، اتنا کہوں گا کہ سنی ہے تو جماعت اہل سنت میں آپ. پہلی بات یہ ہے کہ جماعت اہل سنت مذہبی جماعت ہے، دینی جماعت ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلک کے تحفظ کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنے غصب شدہ حقوق کے حصول کے لیے آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ جماعت اہل سنت میں شامل ہو جائیں. حضرت شاہ صاحب دامت برکت عالیہ نے جس طرح پذیرائی فرمائی، میں سراپا سے پاس ہوں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک بڑی عظیم صورت پڑھنے کی سعادت حاصل کی، کیونکہ یہ عرس کا موقع ہے. اور یہ عرس کا موقع جو ہے، یہ اپنے دل کے میل کچیل کو دھونے کا موقع ہوتا ہے. یہ تزکیہ نفس کا موقع ہوتا ہے. یہ اپنی کوتاہیوں پر غور کر کے ان کی تلافی کا موقع ہوتا ہے. اپنے احتساب کا موقع ہوتا ہے، اور اپنے لیے اپنے اعمال میں بہتری پیدا کرنے کا موقع ہوتا ہے. اسی نسبت سے میں نے یہ سورت تلاوت کی. اللہ رب العزت جل جلالہ منوالو ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر. عزیزان گرامی، بڑا باذوق مجمع ہے، اور جس طرح آپ حضرات میری تقریر توجہ سے سن رہے ہیں، میں کوئی مقرر شعلہ بیان نہیں، کوئی خطیب جادو نوا نہیں، شعر پڑھنے مجھے آتے نہیں، لیکن میں کچھ باتیں ایسی کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ ذہن کے اندر ایک سوچ اور ایک فکر لے کر جائیں. رب کائنات فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے. یہ سورت عصر قرآن ہے، قرآن ہے، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. ویسے تو مقولہ ہے کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے. تو اس کلام کی فصاحت، اس کی بلاغت اور اس کی گہرائی اور گہرائی، اور اس کے اندر جو اسرار و معانی اور حکمت و دانائی کے جو سمندر پوشیدہ ہیں، ان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن چند لفظوں کے اندر حکمت و دانائی کے سمندر موزن کر دیتا ہے، چند لفظوں کے اندر. اور رب کائنات جب کسی مضمون کو قسم سے شروع فرمائے تو وہ رب کا قسم فرمانا اس مضمون کی عظمت پر دلالت ہے. تو رب کائنات فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے عصر کی. عصر سے مراد کیا ہے؟ یہاں عصر کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ عصر سے مراد یہاں نماز عصر ہے. اگر نماز عصر ہے تب بھی ٹھیک ہے کہ نماز عصر پانچوں نمازوں میں سب سے اہم نماز ہے. وہ نماز جسے قرآن نے صلاۃ وسطیٰ کہا، اور جس کی حفاظت کی سب سے زیادہ تاکید کی. تو گویا یہ فرمایا کہ قسم ہے عصر کی نماز کی، وہ نماز جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے.
بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں اثر سے مراد وقت اثر ہے، وقت اثر۔ اگر وقت اثر ہے تب بھی ٹھیک ہے کہ رب کائنات نے یہ فرمایا کہ قسم ہے اثر کے وقت کی کہ یہ 24 گھنٹوں میں سب سے اہم وقت ہے، سب سے اہم وقت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی بازاروں میں سب سے زیادہ رونق اسی وقت میں ہوتی ہے، کاروباری مصروفیت اسی وقت ہوتی ہے، چہل پہل اسی وقت ہوتی ہے، لوگ دنیاوی اعتبار سے اس وقت سب سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ تو گویا رب نے یہ فرمایا کہ کون ہے میں دیکھوں کہ جس کو میں نے دنیا کی نعمتیں دیں، مصروفیات دیں، کاروبار دیا، مشغولیات دیں، کون ہے جو ایسے وقت میں میری آواز پر لبیک کہہ کر نماز اثر کے لیے آتا ہے۔ اور اثر کے وقت کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے، فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے۔ رب کائنات نے ہر انسان کی عبادت کے لیے 60 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ دن کے فرشتے الگ ہیں، رات کے الگ ہیں۔ دن کے فرشتے جو ہیں وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ابھی یہ فرشتے جانے والے نہیں ہوتے، اثر کے وقت رات کی ڈیوٹی دینے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کا اجتماع نظام کائنات میں ایک اہم مرحلہ ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ قسم ہے اثر کی، قسم ہے وقت اثر کی، انسان خسارے میں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، فوت تو قبر تو اندھیری ہوتی ہے نا، لیکن جب منکر نکیر آتے ہیں سوال جواب کے لیے تو اس وقت اس اندھیری قبر میں مردے کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اثر کا وقت ہے۔ اور اگر وہ نمازی ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے منکر نکیر سے کہ سوال جواب بعد میں ہوں گے، پہلے میں نماز اثر پڑھ لوں، پہلے میں نماز اثر پڑھ لوں۔ اور میرے دوستو جنت میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر وقت ایسے محسوس ہوگا جیسے وقت اثر ہے۔ تو یہ وقت بڑا اہم ہے، اصل کا وقت۔ اور فرشتوں کی بات آئی تو آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر ہیں نہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ کرام الکاتبین۔ کرام الکاتبین 2 فرشتے، ایک نیکی لکھنے والا فرشتہ، ایک بدی لکھنے والا فرشتہ۔ لیکن یہ تصور درست نہیں ہے، ہر انسان پر یہ 2 فرشتے مقرر نہیں ہیں۔ ہر انسان پر جو پاگل ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں، فاقد العقل ہیں، اور جو معصوم بچے ہیں ان پر یہ فرشتے مقرر نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک فرشتے کا کام نیکی لکھنا ہے، دوسرے کا بدی لکھنا ہے۔ پاگل آدمی اگر کوئی گناہ بھی کر دے تو گناہ نہیں ہے، کیوں؟ وہ مکلف ہی نہیں۔ جس کی عقل ہی نہیں ہے میرے دوستو، اگر وہ بھی برائی کرے تو اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ عقل ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ معصوم بچہ اگر باپ کو تھپڑ مار دے تو گناہ گار ہے، حالانکہ باپ کو تھپڑ مارنا تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو معصوم بچے جو ہیں اور جو پاگل مجنون اور دیوانے ہیں ان پر یہ فرشتے مقرر نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اچھا کام کریں تو وہ نیکی میں شامل نہیں ہے، برا کام کریں تو گناہ میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان پر نیکی لکھنے والے فرشتے مقرر نہیں ہیں، اس لیے کہ کافر کے نامہ اعمال میں نیکی نہیں ہوتی۔ تو رب کا تو کام حکمت کے بغیر ہوتا نہیں ہے، تو اگر نیکی لکھنے والا فرشتہ کسی کافر کو مقرر ہوتا تو ہر وقت وہ خالی بیٹھ رہتا ہے، کیونکہ کافر کے نامہ اعمال میں تو نیکی ہے ہی نہیں۔ کافر اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ آخرت میں میدان محشر میں کافر کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، گناہ ہی گناہ ہوں گے، بدی بدی ہوگی۔ تو کافروں پر فقط بدی لکھنے والا فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام جو ہیں وہ ہر گناہ سے پاک ہیں نہیں ہیں، معصوم عن الخطا ہے نہیں ہیں، تو انبیاء کرام پر بدی لکھنے والا فرشتہ مقرر نہیں ہوتا، فقط نیکی لکھنے والا فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ یہ ہم
گناہ گار مومن ہیں کہ ہم پر نیکی اور بدی دونوں لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں مومنوں پر. کیوں؟ مومن جب نیک کام کرے گا رب کی رحمت سے تو نیکی لکھی جائے گی، اور اغواء شیطان سے برائی کرے گا تو بدی لکھی جائے گی. تو ہم مومنوں پر کرامن کاتبین مقرر ہیں، نیکی لکھنے والے کی، بدی لکھنے والے کی. اللہ نے گرامی میں رب کائنات فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی. ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے. بعض علماء نے کہا عصر سے مراد نماز اثر ہے، بعض نے کہا عصر سے مراد وقت اثر ہے، بعض نے کہا نہیں عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے. زمانہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ہر انسان خسارے میں ہے. یہ زمانہ بڑی بے رحم چیز ہے، اور رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اس کے بعد رب کائنات نے جو چیز سب سے پہلے پیدا کی وہ زمانہ ہے. سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ زمانہ ہے. زمانے کی تشتری میں ہر چیز ہوتی ہے، ہر چیز زمانے میں واقع ہوتی ہے، اور زمانہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا. بادشاہتوں کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، صدارتوں کو ختم کر دیتا ہے، وزارتوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، امیروں کو غریب اور غریبوں کو امیر کر دیتا ہے، جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جنہیں اپنے حسن پہ ناز ہوتا ہے انہیں بدشکل کر دیتا ہے، جنہیں اپنے قوت بازو پہ ناز ہوتا ہے ان کی ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے، جن کو اپنے حافظے پہ ناز ہوتا ہے ان کے حافظے کو کمزور کر دیتا ہے. زمانہ بڑی بے رحم چیز ہے، یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا. رب کائنات والعصر، قسم ہے زمانے کی، ہر انسان خسارے میں ہے. لیکن جو اہل دل ہیں، جو اہل نظر ہیں، جو اہل روحانیت ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں اصل سے مراد زمانہ ظہور محمدی ہے. قسم ہے زمانہ ظہور محبوب کی، ہر انسان خسارے میں ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ تو آپ کو بتاؤں کہ حضور کے 3 زمانے ہیں. حضور کے 3 زمانے ہیں. ایک ہے حضور کا زمانہ رحمت، ایک ہے حضور کا زمانہ ظہور، اور ایک ہے حضور کا زمانہ نبوت. 3 زمانے ہیں. حضور کا زمانہ رحمت جو ہے اس کی نہ ابتدا کا ہمیں پتہ نہ انتہا کا پتہ. رب کائنات فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کائنات میں رب کی رحمت اور نعمت میں سے جس کو جو حصہ ملا حضور کے سب سے ملا. انبیاء کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، صدیقین کو صدیقیت ملی، شہداء کو شہادت ملی، اولیاء کو ولایت ملی، اغواث کو غوثیت ملی، اقطاب کو قطبیت ملی، صالحین کو صالحیت ملی، بادشاہوں کو بادشاہت ملی، امیروں کو امارت ملی، عالموں کو علم ملا، حسینوں کو حسن ملا. جس کو جو ملا حضور کی رحمت کا صدقہ ملا. حضور کا زمانہ رحمت، اس کی نہ ابتدا کا پتہ نہ انتہا کا. دوسرا ہے حضور کا زمانہ ظہور. اس کا ہمیں پتہ ہے کہ جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کے گھر میں جلوہ گری فرمائی، اس دن سے حضور کا زمانہ ظہور شروع ہوا. اور سرکار کی حیات ظاہری کی 63 سال، جب تک سرکار اس دنیا میں